شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ 15 سال تک ہر رات میں وہ ایک قرآن شریف پڑھ کر ختم کرتے رہے۔ انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے جو کام نبی کے سنہری دور میں اصحاب رسول نہ کر پائے وہ خود عبد القادر جیلانی نے کر دیا، تو یہ تو صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، آپ بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک رات میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے، صحابہ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں 10 پارے پڑھ سکتے، آپ کے بزرگ تو ایک رات میں ایک ٹانگ کے اوپر ایک قرآن دوسرے ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نہیں پڑھ سکتے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ بے وقوف کو یہ میں بتا رہا ہوں بابے کی شہ بابے کی شہ ہے جناب، کہ جب عاشقین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کریں تو وہ اپنی قبر اطہر سے بھی جواب دیتے ہیں۔ جی لیکن انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امام بہقی نے اس راوی کو کاذب کہا جس نے یہ لکھا کہ بھئی آقا علیہ السلام آپ کے سلام کرنے سے جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ قبر پہ جائیں تو وہ خود سنتے ہیں، ادھر سے پہنچایا جاتا ہے۔ سرکار وہ جو خود سنتے والی روایت ہے نا سنن کبریٰ البیہقی کی یا حیات الانبیاء فی قبورہم، اس پہ امام بیہقی نے خود جرح کی ہوئی ہے کہ اس میں محمد بن مروان الصدیق کذاب جھوٹا راوی ہے جس نے یہ روایت گھڑی ہے۔ حضور سنتے کیوں نہیں سنتے حضور؟ اللہ فرمائے گا این محمد، میں پھر بھی رب کی صفت و ثنا کرتا رہوں گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سونے سر تے چک، ہاں جی کل تسمع، سونے اج جو کہندا رہے گا تیری گل سنی جائے گی۔ اشفع تشفع، حضور آپ شفاعت کرتے جائیں میں تیرا خدا تیری شفاعت سنتا جاؤں گا۔ واہ واہ واہ، انجینئر صاحب بھی بخشے جائیں گے پھر۔ اگر انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا، آپ ابھی قبر کھودیں اور دیکھیں آپ سے تعفن کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کفن میلا نہیں ہوتا، تو یار مرنے سے پہلے وصیت کیا کرو نا، ایک ہفتے کے لیے گرمیوں میں تمہاری لاش چوک میں رکھی جائے، ہم دیکھتے ہیں کس طرح تعفن نہیں پھیلتا۔ سارے مرنے کے بعد جب جیسے یہ لاش ان کی جنازے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں نا کہ لیٹ ہوں گے، سارے جو ہے نا وہ عیدی سینٹر میں وہ فریزر میں جا کے رکھواتے ہیں اپنی لاشیں، سارے یہ بزرگان دین اور یہ علماء کرام باہر رکھا کرو نا تاکہ پول کھل جائے، لوگوں کو عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ تو جب قبر کو کھودا گیا دیکھا تو اندر سے ایک بابا جی نکلے، پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تحقیق کے بعد پتا چلا، گھر والوں نے بتایا کہ یہ بابا جی کو 60 یا 65 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ بابا جی حافظ قرآن ہے۔ واہ 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 واہ، تو کفن بھی ان کا سفید تھا۔ ہم کیوں نہ کہیں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا۔ اس مرزا انجینئر کا جو بڑا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی، وہ مرزا ہی مرزا تھے، یہ اپنی ذات میں مرزا ہیں، تو کیا تانے بانے ان کا کوئی تعلق ہے؟ وہ مرزا ہی مرزا تھے، یہ اپنی ذات میں مرزا ہیں، تو کیا تانے بانے ان کا کوئی تعلق ہے؟ کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ساڈا حضرت تاڈا با اعلیٰ حضرت، بریلویوں خلفائے راشدین چھڑے حضرت اور تمہارا ابا اعلیٰ حضرت۔ ہمارا بھی چیلنج ہے، جہاں دل کرے اس کا یہ بلائے، لیکن بلانے کے بعد پھر نکلے تو صحیح۔ تو کیا روایات سے ہم کو ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبد الرحمن جامی کی خواب میں آ کر یہ فرمایا کہ اگر تو میرے روزے تک پہنچ جاتا تو عشق کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنی لحد منور سے اٹھ کر بغل گیر ہو کر چھوڑ دیتا۔ تیرے نال تو مٹی سمجھدار ہے واہ 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 واہ، کہ جنہیں اللہ کا حکم من لے کہ انبیاء دے جسموں نہیں کھانا، اگر انبیاء کا جسم کھایا جاتا ہوتا تو رب فرماتا آج کے بعد کلمہ تم نے پڑھنا لا الہ الا اللہ کان رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ڈاکٹر احمد نصیر ایک مرتبہ سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، انجینئر صاحب کے ساتھ ہمارا تقریباً 90 دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ ہوا، اس میں سے ظاہر ہے کہ آپ بہت سارے کلپس دیکھ بھی چکے اور ہم اپنے اکثر و بیشتر پوڈ کاسٹ میں ان کے کلپس لگاتے رہتے ہیں، لیکن وہ باتیں کچھ ایسی تھیں اس پوڈ کاسٹ کے بعد بہت سارے عاشقین کا دل دکھا، جذبات مجروح ہوئے، اور بہت سارے علماء حق علماء دین مجھ سے بھی رابطہ کرتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نے سن کیسے لی، یہ بات یہ کہہ کیسے گیا۔ ظاہر ہے کہ جذبات تو مجروح ہوئے اور احساسات کا قتل کر دیا گیا۔ انجینئر صاحب نے کوئی بھی پرواہ نہ کی، اور وہ پرواہ کرتے بھی نہیں ہیں، وہ حق بات کہہ دیتے ہیں جو ان کے نزدیک حق ہے۔
علماء دین ہمارے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں. علامہ شہباز چشتی جو کہ امیر اہل سنت جڑوالا ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں اور انہوں نے انجینئر صاحب کی بہت سارے دلائل اور باتوں کا رد بھی کیا جس کا جواب ابھی تک ہم کو انجینئر صاحب کی جانب سے موصول نہیں ہوا. لیکن آج ایک مرتبہ پھر سے ایک عظیم مذہبی اسلامی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ تمام ہی کے سوالات کا جواب دینے کے لیے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور وہ جواب دے کر اپنی زبان میں یہی کہیں گے کہ ہور کچھ ساڑھے لائق. ابھی انشاءاللہ ان کی جانب بھی بڑھتے ہیں, ان کا تعارف میں کرواتا چلوں. ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے, عاشق رسول ہیں, عاشق اہل بیت ہیں, عاشق صحابہ کرام ہیں, عظیم مذہبی اسکالر ہیں. علامہ اظہر مصطفیٰ صاحب تشریف فرما ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب مزاج کرم بخیر؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ پاک خیریت سے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا. ہم تو حاضر اور جو ہیں. اس وقت حساس موضوع ہے جی جی اور ظاہر ہے کہ جو پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو گردش کر رہا ہے موضوع وہ یہی ہے کہ بھئی انجینئر صاحب اپنی باتوں کا دلائل تو دیتے ہیں خوب انداز میں اور ایک دبدبے اور روب کے ساتھ, لیکن اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر علماء کرام کو چیلنج تو کرتے ہیں, مگر جب علماء کرام ان کے گھر پہ جاتے ہیں تو وہ سنت مصطفیٰ کی بات کرنے والا, سنت رسول کی بات کرنے والا اس سنت کو ہی بھول گیا کہ بھئی پانی تک تو پلا دیا جائے, مہمان نوازی تو کی جائے. آپ ہمیں بتائیے, آپ بھی عاشق رسول ہیں, عاشق اہل بیت ہیں, عاشق صحابہ کرام ہیں الحمدللہ, گو کہ ہم دعوے دار تو ہیں. جذبات کتنے مجروح ہوتے ہیں جب ہم ان کی جانب سے اس جملے کو سنتے ہیں, اور بلکہ اب تو ہر زبان زد عام ہے یہ جملہ کہ بابے تے شے کوئی نہیں, بابے کچھ بھی نہیں. بابے قبروں سے نکل کر میرا مقابلہ کریں, میں بابوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. عاشقین کا دل دکھتا ہوگا, ظاہر ہے کہ جب عاشقین کا دل دکھتا ہے تو آقا کی وہ حدیث بھی ذہن میں لائی جائے کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاؤ تو آپ کے ظاہر ہے کہ جو اعمال ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے, غارت ہو جائیں گے. تو بھول کر بھی کسی کا دل مت دکھاؤ, مومن کا دل مت دکھاؤ. تو وہ آن لائن دل دکھاتے ہیں, جذبات مجروح کرتے رہتے ہیں یہ کہہ کر کہ باب دش ہے کوئی نہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے تے بابے تے شے کوئی نہیں, لے لو بابے اپنے, نگاہ ماری تے کرتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے مشعل راہ ہے, بے شک, اور کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسی کی کامیابی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہدایت والے جو راستے ہیں ان کے اندر اللہ کریم نے قرآن کے اندر ہمیں, اگر بابے کچھ نہ ہوتے, انبیاء کچھ نہ ہوتے, تو پھر ان کو مبعوث فرمانے کا اللہ کا کیا مقصد تھا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں, ہر رکعت کے اندر ہم یہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, مولا ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. واہ واہ واہ. اور ساتھ ہی یہ بھی اللہ نے فرما دیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مومنوں مجھ سے وہ چیز مانگو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اب اللہ نے کون سی چیز فرمائی ہے؟ فرمایا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگو اور یہود و نصارہ کے راستے سے محفوظ رہو. یہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں بیان کی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں قرآن سے ہی سوال ہے, قرآن سے ہی اس کا جواب پوچھ لیتے ہیں کہ مولا انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. یہ 4 طبقات ہیں. فرمایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنا کرم فرمایا ہے, اللہ نے اپنی رحمتوں کا نزول کیا ہے, اللہ نے جنہیں انعام یافتہ لوگ ٹھہرایا ہے نا, ان میں 4 طبقات ہیں. سب سے پہلے فرمایا النبیین, نبی ہیں, ان کا راستہ اختیار کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. فرمایا اس کے بعد الصدیقین, یعنی وہ جو سچے لوگ ہیں ان کا راستہ بھی پکڑو گے اللہ تمہیں کامیابی دے گا. اور قرآن نے تیسرے مقام پہ فرمایا والشہداء, چوتھے نمبر پہ شہید ہیں, ان کی زندگیاں بھی ہمارے لیے کامیابی کا بہت بڑا راز ہیں. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا والصالحین, اور وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں. اب یہ جو جملہ ہے نا بابے کیا ہیں, وہ ہمارے جو اولیاء کاملین ہیں ان کی طرف اشارے کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ پھر دیکھیں اس کے بعد دنیا کے اندر یہ لوگ دنیا کی بات کر رہے ہیں نا, اور یہ طرح طرح کے فتنے
جن کے اندر آج کل یہ انجینئر بھی یہ بات کرتا ہے نا بابے کیا ہیں، جی جی ان کا میں یہ جواب منہ توڑ دے رہا ہوں اور قرآن سے دلائل۔ جی اللہ کریم نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 69 ہے، سبحان اللہ، 69 آیت نمبر ہے، اس کو یہ 67 آیت نمبر ہے غالباً، جو 67 ہوگی، تو اس کے اندر اللہ کریم نے کیا بیان فرمایا؟ یہ دنیا تو دنیا رہ گئی، چلو اس کو تو ہم بات کرتے ہی نہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو، ان کے اندر انبیاء کا دامن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، سبحان اللہ، اولیاء کا دامن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک میں اس آیت کے بعد آپ کو قرآن کا ایک حوالہ اور دوں گا، اس کے اندر انسان تو انسان رہا، کتے کو بھی اللہ نے کامیابی دی ہے ولیوں کے ساتھ ملنے میں، واہ 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 واہ، کتے کو بھی اللہ نے کامیابی دینی ہے۔ وہ سنیں ذرا میں آپ کو، اگر بابوں کے ساتھ مل جائے، بابے کو ساتھ مل جائے تو بابے شے کیا، وہ کتا بھی بتاتا ہے بابے کیا شے ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ آپ واہ، دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا بڑے بڑے یار بیلی، دوست، دوستیاں رکھنے والے، فرینڈشپ رکھنے والے قیامت کے دن دشمنیاں اختیار کر جائیں گے، لیکن متقی جو لوگ ہیں ان کی دوستیاں کام آئیں گی۔ واہ واہ واہ، یہ قرآن کا منظر خدا بیان فرما رہا ہے، یہ سورہ زخرف کے اندر موجود ہے۔ اور دیکھیں سورہ کہف ہے نا، یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، سورہ کہف کے اندر بات موجود ہے۔ وہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ ان قریب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 اصحاب کہف تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 اصحاب کہف تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، 7 اصحاب کہف تھے، 8واں ان کا کتا تھا، لیکن انہوں نے کتے کو دھتکانے کی کوشش کی کہ کتا سائڈ پہ چلا جائے کیونکہ یہ بھونکتا ہے بیچارہ، لیکن وہ کتا جو تھا نا، اللہ نے اس کی قسمت بھی کیسی جگائی تھی۔ دیکھیں وہ کتا بھی ان کے ساتھ لگا، انہوں نے مطلب ان کو دھتکانے کی کوشش کی، تو اس کتے نے زبان حال سے کہا کہ ولیو بابیو میں تمہوں پونکن والا نہیں، میں تمہارا پیار کرنے والا۔ تو اللہ نے اس کا نقشہ بھی قرآن میں کھینچا۔ قرآن میں لفظ آئے ہیں کہ قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، جب وہ اللہ کے 3 یا 5 یا 7 ولی غار میں چھپ گئے، جا کے اللہ اللہ کرنے لگے، تو وہ کتا غار کے منہ کے اوپر اپنی اگلی ٹانگیں بچھا کے بیٹھ گیا۔ رب نے فرمایا کہ تو میرے بابیاں دے نال میرے ولیاں دے نال رل گیا تے میں تیرا نقشہ بیٹھن دا قرآن چ کھینچ چھڈاں گا۔ واہ 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 واہ، فرمایا ان کا نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچ دیا۔ یار بابے شے کی اے کتا دسدا پیا ہے، بابے شے کیڑی ہے، تو یہ تو پھر انسان ہے۔ کتا تو انسانوں سے اچھا ہوا نا جو آج بابوں پہ بھونک رہے ہیں۔ مزے کی بات دیکھیں، مزے کی بات، علماء نے تفاسیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے، لکھتے کیا ہے کہ وہ کتا جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ مل گیا، کل قیامت کا دن ہوگا نا، تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک دشمن تھا بلم بن بعورہ، انسان تھا، وہ بندہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، اور وہ کتا جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ملا، وہ بلم بن بعورہ کی شکل میں اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے۔ یعنی شکلوں سے اختلاف نہیں ہے رب کو، دیکھیں، اور ابھی آپ دیکھیں کہ شکلوں سے اختلاف اور نہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے او جنتی ہے، بھاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے۔ یہ ہے کہ بابے کیا چیز ہیں۔ اور پھر پیر کرم شاہ جسٹس گزرے ہیں، عالم دین بھی ہیں، جسٹس بھی گزرے ہیں، اور انہوں نے کیا فرمایا تھا، ان کی بارگاہ میں کسی نے سوال کر دیا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر، مسعود بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا جی کہ یہ بابے جو پاک پتن شریف کی دھرتی پہ موجود ہیں، سنا ہے کہ بہشتی دروازہ ہے، کوئی بندہ گزر جائے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر پیر محمد کرم شاہ کا موقف سنتے ہو نا کہ بابا فرید کے بہشتی دروازے سے گزرنے پہ اللہ جنت دے گا یا نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دروازے سے گزرنا تو بڑا اونچا ہے، اگر بابے فرید کے ٹبے کے پاس سے بھی گزر جاؤ نا اللہ پھر بھی جنت دے گا۔ یہ ہے بابے، یہ ہے بابے۔ اور ایک سوال میں نے اگر کوئی مانے تو، ایک سوال میں نے پڑھا، آپ کو ہی وہ سوال تھا شاید کہ جی محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ سوال ہے۔ یہ ایک بات ذہن رکھیں، سورسز جو ہے نا اسلام کے پیغام پہنچانے میں، آج کل جو جدید دور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ایک دن میں نے مطلب وہ ایک ویڈیو دیکھی جس پہ تقریباً 65 یا 60 سال ہو چکے تھے وہ بابا جی کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن وہ بعد میں جب تحقیق کی گئی نا نیٹ پہ یہ بات آئی کہ وہ بابا جی حافظ قرآن تھے، اور سیلاب آیا ان کی قبر وہ مطلب گر گئی اوپر سے، تو جب قبر کو کھودا گیا دیکھا تو اندر سے کہ بابا جی نکلے، پوچھا گیا یہ کون ہے، تحقیق کے بعد پتہ چلا گھر والوں نے بتایا کہ یہ بابا جی کو 60 یا 65 سال ہو چکے ہیں،
لیکن یہ بابا جی حافظ قرآن ہے، واہ 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 تو واہ، کفن بھی ان کا سفید تھا، ہائے اور حضور کا فرمان ہے کہ حافظ قرآن قبر میں مرتا نہیں ہے، ہائے 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 ہائے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا سبحان نہیں اللہ، ہوتا؟ سبحان اللہ، تو واقعتاً سبحان یہ بات اللہ، سبحان سچی ہے۔ اللہ، یہ سبحان جو بندہ بولتا ہے نا کہ جی قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، بابوں کے تو اندر قرآن تھا، ان کے تو اندر قرآن تھا، تو جس کے اندر سینے میں قرآن ہو جائے، ذہن میں، فکر میں، حلم میں، علم میں، چلنے پھرنے میں طبیعت میں، جی جی چلنے بالکل۔ پھرنے میں، اور یہاں تک کہ وہ تو پھر حافظ قرآن دنیا میں موجود ہو پھر تو وہ فائدہ دیتا ہی دیتا ہے، قبر میں چلا جائے تو اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا۔ ہاں۔ تو بابو جو حافظ قرآن بھی تھے، جو لوگوں کی اصلاح بھی کرنے والے تھے، اللہ اللہ بھی کرنے والے تھے، رب کو بھی راضی کرنے والے واہ واہ تھے، واہ۔ تو آج یہ ایسی بکواسات کریں۔ علامہ صاحب میں قطع کرنے کی معذرت چاہ رہا جی ہوں، جی اگر ایک جملے میں، جی جی ایک مصرے میں، ایک لمحے میں جی جی انجینئر مرزا صاحب کو بابت شیء کوئی نہیں کا میسیج دینا ہو، پیغام دینا ہو، تو علامہ حضرت مصطفیٰ کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کیا بات کریں گے؟ اس کے لیے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے، ہمارے علماء الحمدللہ یہ 26 نومبر کو ہمارے ایک عظیم مذہبی اسکالر ان کے اکیڈمی کے سامنے کھڑے رہے، اور واویلا نہیں انہوں نے کیا کہ ایک پوری بارات کی طرح وہ جناب اپنے 100 آدمی لے جائیں، 500 لے جائیں، 1000 لے جائیں، حالانکہ وہ لے جا سکتے تھے جی ہاں، کیونکہ وہ الحمدللہ مقبول ہیں لوگوں کے، کوئی شک عوام نہیں۔ الناس کے اندر وہ مقبول ہیں، عاشق رسول ہیں، جی عاشق صحابہ ہیں، حضور کے اہل بیت کے ذکر کرنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن انہوں نے جا کے بتا دیا کہ قیامت تو ایک بڑی دور کی بات ہے، دور کی بات۔ آج بھی آپ، اور میں ایک جملہ کے اندر جو آپ نے سوال کیا جی۔ کہ ایک جملہ کے اندر اس کا جو بڑا ہے نا، اس مرزا انجینئر کا جو بڑا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی، ایک آنکھ چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، بدصورت تھا، اور لیٹرین کے اندر فوت ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا، بدصورت تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ وہ جو محمد رسول اللہ ہے وہ نہیں تھے، وہ میں ہوں، لیکن جس میں ایک عاشق خیر الانام کی بات کرنے لگا ہوں نا، جس کو پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں، وہ انہیں دسیا سی ایک جملے چ کہ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، ہاں جی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بریاں، اگے کہا سبحان اللہ، ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، اے حسن وہ اللہ کے نبی وہ تھے، خوبصورت، یہ بدصورت تھا۔ ہمارے جو آج کے عظیم مذہبی اسکالر ہیں الحمدللہ اس مرزا کا جواب دینے کو بالکل تیار ہیں، جب اس کا دل کرے، جس جگہ دل کرے، جو وقت دل کرے، جو دن اس کا دل کرے، وہ وہاں پہ یہ بلا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے عظیم مذہبی اسکالر حاضر ہیں، اور یہ ایک میں بات اس کو اپنے اس جملہ کے اندر بیان کر دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی آپ کے سوال کے مطابق جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس کا بڑا تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ ہمارے بزرگوں کے بڑے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں کے بڑے بزرگوں نے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ قلم لکھ، قلم نے لکھ کے اس کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے بابے اس کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں خود قلم اٹھ کے لکھ رہا تھا، وہ قلم کتنا عظیم قلم ہوگا، ہاں جی، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ زندگیاں ختم ہو گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، گالی مکا چھڑی بابے شاہ کی، اے ہے بابے جن کا قلم اٹھ کے لکھنا شروع کر دیا، اسے بابے کہا جاتا ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ ہمارا بھی چیلنج ہے، جہاں دل کرے اس کا یہ بلائے، لیکن بلانے کے بعد پھر نکلے تو صحیح، یہ کہہ دینا جی آؤ، لیکن آنے کے بعد وہ بندہ آ بھی جائے، جس طرح آپ نے پہلے بات کی، مہمان نوازی تو بڑا دور کی بات ہے، تو آئے اور آ کے حضور کے غلاموں سے بات تو کرے نا، بات کریں جی۔ لیکن جس بندے کے اندر اللہ کا ادب نہیں، میں آپ کو حدیث پاک بتا دیتا ہوں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ زمانے کو برا کہے، آج لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی زمانہ چنگا نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے اگر کسی بندے نے زمانے کو گالی دی، اس نے مجھے گالی دی ہے۔ ہماری یہ بہت بڑی بھول ہے کہ لوگ جناب زمانے کو برا کہتے پھرتے ہیں۔ اس بیوقوف نے، اس مطلب کہ ایسے درندہ صفت انسان نے اللہ کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا کہ اللہ کا ہی ادب کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء کا ادب کہاں، حالانکہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں سے کسی کی بھی نفی نہیں کرتے، ہم رسولوں کو سب کو مانتے ہیں، لیکن حضور کو تاجدار انبیاء مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ابھی آپ نے گفتگو میں فرمایا، اپنے ہی گفتگو میں، کہ
ان کا بڑا جو تھا مرزا محمد علی جی نے، وہ غلام محمد قادیانی مرزا، وہ مرزا ہی مرزا تھے، یہ مطلب جو اپنی ذات میں مرزا ہیں، تو کیا تانے بانے ان کا کوئی تعلق ہے؟ یہ اس کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے، تو بہرحال مرزا لکھاتے ہیں، شاید وہ ذات یا کاسٹ جو ہوتی ہے اس کے حساب سے لکھاتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، بہترین گفتگو آپ نے فرمائی۔ مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی ہی گفتگو میں فرمایا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، لیکن انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے، یہ سوال بھی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، کہ اگر سائبیریا میں کسی کو دفن کیا جائے، تدفین کی جائے، ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے تک بو نہ آئے کیونکہ وہاں اتنی ٹھنڈ ہے، مائنس میں ٹیمپریچر ہے، لیکن یہاں پر آپ جنت البقیع میں بھی کسی کو دفن کرتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد آپ قبر کھود کر دیکھیں تو تعفن اٹھے گا، آپ سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ تو لیکن جو غلام محمدی ہیں، جنہوں نے محمد کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں اوڑھ رکھا ہے، تو وہ تو قیامت کے دن بھی یوں اٹھیں گے کہ خوشبو مہک رہی ہوگی، چہرے چہک رہے ہوں گے۔ ہمارا تو یہی ایمان اور عقیدہ ہے، مگر انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا، آپ ابھی قبر کھودیں اور دیکھیں آپ سے تعفن کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اس میں یہ ہے کہ انسان کے کچھ تقاضے بشریت کے ہیں جی، اور کچھ تقاضے انسان کی روحانیت کے ہوتے ہیں، جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ جس طرح انسان مطلب اپنی بشریت کے اعتبار سے معاملات دیکھتا ہے نا، اس میں کوئی اللہ معاف فرمائے جسم کے لحاظ سے، کیونکہ اس میں خون بھی ہے نا، جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، خون کی بھی کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، خون کے کچھ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس حوالہ سے یہ تو انسان کے ایک مطلب بشریت کے لحاظ سے کہا بھی نہیں جا سکتا، لیکن قیامت کا دن ہوگا نا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ شہید بھی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح بندہ دنیا کے اندر رہتا ہے تو اس کے معاملات دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، جب بندہ عالم برزخ میں چلا جائے گا تو اس کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا سے چلے جاتا ہے نا، اس کا جنازہ اٹھا کے جایا جاتا ہے تو 2 ایسی مخلوقات ہیں، 2 مخلوقات جو اس مرنے والے کی دنیا سے جو جانے والا ہے اس کی آواز نہیں سنتی، ایک جن اور ایک انسان۔ نہیں تو ہر جانور، ہر قسم کی جو مخلوقات ہیں وہ اس جانے والے کی آواز کو، گفتگو کو سنتے ہیں کہ ہائے مجھے یہ کہاں لے کے جا رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیں آپ، کہیں جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں، پاس سے جنازہ لے کے جائیں وہ ڈرتے ہوتے ہیں، کیوں؟ وجہ کہ اس کی وہ آواز سنتے ہیں لیکن ہم نہیں سنتے۔ اس لیے انسان کے کچھ احوال تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، اس میں کسی کو زبان کھولنے کی یا زبان درازی کی کوئی میرا خیال میں کہ اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس بندے نے بھی اگلے جہان جانا ہے۔ بالکل صحیح بات، ہاں جی، بالکل تو جو اس طرح انبیاء پہ، اولیاء پہ بھونکتا ہے، شاید وہ اس کے اپنے جسم سے کیا کیا ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب، مجھ کو یہ بتائیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ 15 سال تک ہر رات میں وہ ایک قرآن شریف پڑھ کر ختم کرتے رہے، ہر رات میں۔ انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ کام تو صحابہ نے نہیں کیا، وہ 1/3 قرآن پڑھتے تھے اور آقا سے کہتے تھے کہ کوئی ایسا رستہ بتایا جائے کہ ہم ایک سورت پڑھیں پورے قرآن کا ثواب ملے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ بتایا بھی گیا اور تلقین بھی فرمائی گئی کہ بھائی آپ اگر 1/3 قرآن کے برابر پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے تو آپ کو 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ تو جو کام نبی کے سنہری دور میں اصحاب رسول نہ کر پائے، معاذ اللہ الیاذ باللہ، وہ خود عبد القادر جیلانی نے کر دیا، تو یہ تو صحابہ کی توہین کر رہے ہیں اہل سنت۔ اس میں میں آپ کو ایک بات انجینئر صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں، قرآن پاک ہمارے پاس مجلد ہے نا اب، یعنی جلد کی صورت میں، یہ بھی حضور کے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کے کیا ہے۔ اچھا، ہاں جی، قرآن پاک بھی نا جی یہ جناب صدیق اکبر کے دور میں اکٹھا ہوا ہے، جی ہاں، پہلے پتوں پہ تھا، ہڈیوں پہ تھا، پتھروں پہ تھا، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پاک کے بعد، حضور کی حیات کے بعد یہ کام ہوا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اگر دوسری بات رہی کہ جی ایک رات میں صحابہ نے قرآن نہیں پڑھا، واقعی بات ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر بھی ہے آپ 7 دن میں قرآن پاک پڑھیں، 10 دن میں پڑھیں، ٹھیک ہے، تو لیکن اگر ایک بندہ وہاں اگر منع ہوتا نا ایک رات میں قرآن پڑھنا، تو منع ہوتا تو حضور فرماتے کہ منع ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں۔ بالکل صحیح بات، بہتر یہی ہے بالکل کہ جس طرح حضور نے فرمایا ہے یا مستحب عمل یا سنت عمل یہی ہے کہ 10 دن میں 7 دن میں کم از کم قرآن کو پڑھا جائے، لیکن ہاں اگر کوئی بندہ اپنی طاقت کے مطابق اور رب کی محبت میں قرآن پڑھنا چاہے، رات میں 2 بھی پڑھ لے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ یاسین،
حضور نے فرمایا ہر شے کا دل ہوتا ہے لیکن قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. سبحان اللہ. جو بندہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ اس کو 1 2 3 قرآن کا نہیں 10 قرآن کا ثواب دیتا ہے. واہ 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 واہ. اب وہ روایت کہاں جائے گی جناب؟ واہ واہ واہ. آپ 5 لیکن یہاں باقاعدہ قرآن کا کہا جا رہا ہے نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی 15 سال تک ہر رات ایک قرآن شریف پڑھ کر ختم کرتے منع رہے. بھی نہیں ہے نا، حضور نے منع بھی نہیں کہیں کیا نا. نہیں حضور نے منع نہیں کیا مگر عبد القادر کی جانب پڑھتے رہے وہ پڑھتے رہے الحمدللہ. وہ پڑھتے رہے. ہاں جی پڑھتے یعنی رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھتے رہے. جی جی الحمدللہ یہ وہ بات پڑھتے رہے. ثابت ہے. جی الحمدللہ ان کی تاریخ میں موجود ہے کہ آپ روزانہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے رات کو. سبحان اللہ. اور ایسے بھی نہیں، پھر آپ نے وہ وجہ بھی یہی تھے نا کہ جب انسان دنیا کے کھانوں کو کھاتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال نماز عشاء کے وضو کے ساتھ آپ نے تہجد بھی ادا کی ہے، فجر بھی پڑھی ہے آپ نے، مطلب نماز فجر آپ نے ادا فرمائی ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے بھی مشہور ہے. مشہور تو ان کے لیے بھی ہے لیکن یہ ان کی تاریخ میں بھی آتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ آپ نے نماز عشاء کے ساتھ آپ کے وضو کے ساتھ آپ نے فجر بھی نماز پڑھی ہے. لیکن اس میں وجہ کیا ہے کہ کیا انسان کو پیشاب نہیں آتا، کیا انسان کو پیخانہ نہیں آتا؟ انسان کے حالانکہ تقاضا بشریت ہے یہ بھی. لیکن ایک بات یہاں پہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جملے کے اندر، انشاءاللہ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، قابل غور ہے، اور انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا بات سن کر. جب بندہ اللہ کا ہو جائے نا تو رب بھی بندے کا ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. پھر بندے کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے وہ راتوں کو تھوڑا کھاتے تھے کہ ان کو یہ معاملہ نہ کرنا پڑے. وہ ہم تو کھاتے ہیں ڈھیروں جس سے ہمیں تقاضے یہ زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. آپ رات کو تھوڑا کھائیں اور اللہ اللہ کریں، آپ کی روح کی غذا اللہ اللہ کا ذکر ہو جائے تو پھر دیکھیں رات حضرت فاطمہ نے جب سجدہ لمبا کیا تھا اللہ اکبر تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ رات ختم ہو جاتی ہے، آپ کی فاطمہ کا سجدہ نہیں ختم ہوتا. جب اللہ والے اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں نا تو پھر راتیں بھی چھوٹی پڑ جاتی ہیں. یہ تو انہی کی اولاد ہے نا حضور شیخ عبد القادر جیلانی. حسنی بھی سید ہے، حسینی بھی سید ہے. سارا کردار امام حسن کو جاتا ہے، سارا کردار امام حسین کو جاتا ہے، سارا کردار امام جعفر صادق کو جاتا ہے، سارا کردار امام باقر کو جاتا ہے، سارا کردار ان کی ماں فاطمہ کو جاتا ہے، سارا کردار اس مصطفیٰ کے اس جملہ کو جاتا ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ لوگوں کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، میں محمد کی اولاد حسین سے چلے گی اور میرے بیٹے کی بیٹی کے آگے بیٹوں سے چلے گی. اور حضور نے میری اولاد بیٹی سے چلے گی اور پھر میرے بیٹوں سے چلے گی. دیکھو کیسی محبت ہے. یہ سارا کردار شیخ عبد القادر جیلانی کا ان کے نانا مصطفیٰ کو جاتا ہے. اور جس کے لیے سید اعلیٰ حضرت، یہ جو مرزا انجینئر جن کو مانتا نہیں ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. انہوں یہ کہتا نا کہ اعلیٰ حضرت کیا، اعلیٰ حضرت کیا ہے. ہاں جی میں بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت کیا ہے. وہ بھی اتنا بڑا عاشق رسول ہو کر وہ بھی کیا، وہ حضور کی بارگاہ میں جب ثناخوانی کی نا، میں چلو محبت کی بات ہے بتا دیتا ہوں. کسی نے پوچھا کہ سید اعلیٰ حضرت احمد رضا بتائیں حضور کی صفت و ثنا کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک صفت و ثنا کرنا مشکل ہے، حضور کی تعریف کرنا مشکل ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور ننگی تلوار پہ بغیر جوتے کے چلنا یہ آسان ہے. یہ ادب مصطفیٰ ہے. یہ اس گفتگو بے وقوف کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہوتی کیا چیز ہے. وہ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، بھائی عزت والے ہی عزت والوں کی عزت کیا کرتے ہیں، قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کیا کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا حضور کی طرف اشارہ کر کے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ واہ واہ. بابے کی شہ میں دستک ہے، بابے کی شہ ہے جناب. وہ قدر والے قدر والوں کی قدر جانتے ہیں. اس پہ ایک جملہ بتا دوں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے تو شیخین جناب صدیق اکبر تاجدار صداقت، سارے یار نبی دے پیارے، اگلے مہینے ٹونا پروگرام کراں گا، سارے یار نبی دے پیارے پر ان چاراں ورگا کوئی نہیں. نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ اس دھرتی پیدا ہونا انہاں حبداراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھدا ہے اکو یار ہزاراں ورگا. جناب صدیق اکبر بیٹھے ہیں تاجدار صداقت، جناب فاروق اعظم بھی ساتھ بیٹھے ہیں. حضور تشریف لائے، آپ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا. نبی جو آئے ہیں، راہبر آئے ہیں، پیر جو آئے، مرشد آئے، کھڑے ہو گئے. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر
قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کیا کرتے ہیں. ہائے ہائے. انہوں کی پتہ بیوقوف نو کہ بابے شاہ کی ہے. سید اعلیٰ حضرت بتایا بابے کیا چیز ہوتے ہیں. وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے پائے کا عالم نہیں ہے شیخ عبد القادر جیلانی، لیکن انہوں کی زبان نے یہ درازگی کے ہونے کے لیے یہ وساطت نہیں کی اس نے انہوں نے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. نہیں لیکن وہ بہت مطلب یہ کہ روب والے انداز میں یہ کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ساڈا حضرت تاڈا با اعلیٰ حضرت. تو یہ کیا ہے؟ یعنی ہم اعلیٰ حضرت تو مطلب تقدس ہے، ایک عزت ہے، ہاں جی، ایک وقار ہے، ہاں جی، عزت کے طور پہ ہم دیتے ہیں. جی جی اعلیٰ حضرت ہم اس کو عزت کے اعتبار سے ان کو عزت کہتے کے ہیں اعتبار نا، سے جس طرح علماء کے ہم اندر کوئی مقام نہیں بڑھا رہے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں خطیب تو سارے علماء ہوتے ہیں جی ہاں جی ہاں جی. جو مساجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، جی ہاں. منبر مصطفیٰ پہ بیٹھتے ہیں جمعہ کو، تو وہاں ہم لکھتے تھے خطیب اعظم. جی ہاں. اس میں کیا رج ہے؟ ہاں اعظم کا معنی اعلیٰ، اعظم کے معنی بھی ہے نا جی، جی ہاں جی ہاں. کہ بڑے حضرت ہیں، مطلب لغت میں استعمال کرنے کے لیے. لغت میں استعمال ہوتا ہے. بالکل صحیح. میں بس آخری ایک دو سوالات ہیں، مجھے بتائیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر عاشقین سلام کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان یہی ہے، عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب عاشقین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کریں تو وہ اپنی قبر اطہر، قبر مطہر، لحد منور سے بھی جواب دیتے ہیں. جی جی. لیکن انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امام بہقی نے اس راوی کو کاذب کہا جس نے یہ لکھا کہ بھئی آقا علیہ السلام آپ کے سلام کرنے سے جواب ارشاد فرماتے ہیں. تو امام بہقی نے اس راوی کو ہی کاذب کہہ دیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ فرض کیا اگر کوئی بندہ مطلب کسی کو کوئی بات بتاتا ہے، جی ہاں. تو زندگی کے اندر انسان ہے، اگر کسی نے کسی کو کوئی کسی موقع پہ کوئی غلط بات کہہ بھی دی ہے، جی. مثال کے طور پہ وہ ثابت نہیں ہو سکی، تو اس میں اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے. لیکن حضور کا فرمان ہے الحمدللہ آج بھی حضور کے روضہ اطہر پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جس نے بھی میری قبر کی زیارت کی، اس کا مطلب ہے کہ حضور کو پتا تھا کہ صرف میرے دور حکومت جو حیات کی مبارکہ کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو حضور کا دور اقدس الحمدللہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو حضور کی شک نہیں ہے، وہی دور ہے، حضور کی ہے، دور نبوت. تو جی یہ بھی ہمارے علماء نے الحمدللہ ثابت کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اس میں یہ ہے کہ اگر حضور کے دور مبارک میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام نے ہی فقط حضور کی قبر انور کی، یا اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے قبر کی زیارت کرنی تھی، تو حضور کو یہ بعد میں کہنے کا یہ کہنے کا حضور کا کیا مقصد تھا کہ قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں الحمدللہ ہم بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس مقام کی زیارت کروائے. تو حضور نے جو فرمایا نا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری قبر کو دیکھتا رہے گا، آتا رہے گا، سلام کرتا رہے گا، میں قبر کے اندر اس کو دیکھ رہا ہوں. قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے سب کو پیغام ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو میں سب کی شفاعت کروں گا. اور میں ایک شعر آخر پہ عرض کر دیتا ہوں کہ گناہ گار جو محشر میں فریاد کریں گے، حضور نے فرمایا نا انا اسجدو تحت العرش للرحمن، کہ میں اللہ کی ذات کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے میں سجدہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اینا محمد، حالانکہ رب تعالیٰ کو تو پتہ ہے میرا محبوب کہاں ہے، لیکن اللہ فرمائے گا اینا محمد، میرا حبیب کتھے. تو حضور فرماتے میں سجدہ کرتا رہوں گا، میں نہیں اٹھوں گا. اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سونے ذرا سر تے چک. اے بابے کی شے نے جن کی صدقہ سے اللہ نے بابوں کو اتنی عزت دی ہے، اس مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ حضور سنتے کیوں نہیں سنتے حضور؟ جی وہ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ وہ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ ہاں جی. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سجدہ کرتا رہوں گا. اللہ فرمائے گا این محمد، میں پھر بھی رب کی صفت و ثنا کرتا رہوں گا. اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سونے سر تے چک. ہاں جی. کل تسمع، سونیا اج جو کہندا رہے گا تیری گل سنی جائے گی. تو شفا، حضور آپ شفاعت کرتے جائیں، میں تیرا خدا تیری شفاعت سنتا جاؤں گا. واہ واہ واہ. انجینئر صاحب بھی بخشے جائیں گے پھر. کیا آپ نے سوال پوچھ لیا ہے. ہاں جی. تو بہرحال وہ کسی نے کہا تھا نا گناہ گار جو محشر میں فریاد کریں گے، حضور فرمائیں گے آگے سے آیا ہوں میں آیا ہوں، یہ میری سرکار کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں. ہاں جی. اگلا مصرع سنیں گے ربائی کا تو آپ اشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، سننے والے بھی محظوظ ہوں گے اس سے. تو گناہ گار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں، یہ میری سرکار کہیں گے.
ہاں جی سارا سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں امت کی وہ بخشش کا سامان کریں گے۔ واہ 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 نہیں حضور اودی کی شفاعت کرن میں لگا جواب ہونا کہ انجینئر بخشا جائے گا کہ نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ بس آخری سوال مجھے بتائیے کہ عبد الرحمن جامی جی جی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عشق کیا، اللہ اتنا کیا بات عشق ہے جی، مقبول ہوا، اللہ جامی سبحان اللہ، نام ہی جامی، عبد الرحمن جامی۔ کیا بات ہے۔ تو کیا روایات سے ہم کو ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبد الرحمن جامی کی خواب میں آ کر یہ فرمایا کہ اگر تو میرے روزے تک پہنچ جاتا تو عشق کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنی لحد منور سے اٹھ کر تیرے بغل گیر ہو کر چوم دیتا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اس میں ہمارے بزرگوں نے باتیں بھی لکھی ہیں، ہم نے سنی بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا خود ہاتھ اپنی قبر سے باہر نکال کر مصطفیٰ گورنر کرتا۔ نے جی حضور نے گورنر مدینہ کو فرمایا تھا جی ہاں۔ کہ اس کو مدینہ سے آنے سے روکنا، کیونکہ جو بندہ جس طرح کی چاہت لے کے آتا تھا نا، حضور کے دور اقدس کی بھی مطلب حیات طیبہ کی بھی بات ہے، گو کہ دور تو وہی ہے لیکن یہ کہ وہ حیات۔ ہاں جی میں آپ کو ایک شعر میں بھی اس کا مطلب خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، جو چاہت لے کے آتا تھا نا اور جس طرح کا سوال لے کے آتا تھا حضور اسی طرح کا اس کے دامن کو بھر دیتے تھے، واہ 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 واہ، جو مانگنے آتا یعنی تھا نیتوں کے حال جانتے ہیں حضور، حضور جانتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ اللہ کی عطا سے۔ اللہ کی عطا سے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، واہ 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 یہ حضور کی شان ہے۔ واہ واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عشق ایسا لے کے جا رہے تھے، ایسا عشق لے کے جا رہے تھے، یہ تو پھر عبد الرحمن جامی ہے نا، حضرت ویسے کرنی حضور کی حیات طیبہ کی بات سنا دیتا ہوں۔ حضور اپنے جسد مبارک کے ساتھ بالکل بعین ہی موجود تھے، لیکن 2 بار حضرت ویسے کرنی نے ماں کی بارگاہ میں عرض کیا، بوڑھیا ماں، اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، اماں جی عشق نے آگ لگا دی، تڑپا دی ہے، اس سونے نو ویکھنا وا جدا کلمہ پڑھیا، صحابی نہیں ہو سکے، تابعی رہے ہیں، لیکن حضور کی حیات مبارکہ کا دور مبارک بھی پایا ہے، لیکن پھر بھی صحابیت کے درجے میں نہیں پہنچے، لیکن 2 بار گئے ملاقات نہ ہو سکی۔ ماں نے پوچھا بیٹا آ گئے؟ ملے؟ نہیں ملے جی۔ وجہ کیا؟ ماں جی وہ آپ کا حکم تھا مسجد میں نہیں، حالانکہ حجرہ مبارک قریب تھا، لیکن ماں کے حکم کے تعمیل کرتے ہیں تو اللہ نے تابعین کے سردار بنا دیا ویسے کرنی کو۔ جی ٹھیک ہے نا، تو میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ لازوال کرتا ہے، میرے نبی کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ چھوٹے چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کیوں نہیں سنتا جناب؟ تو پھر عبد الرحمن جامی ہاں جی انہوں نے پھر کہا نا، جب وہ نہ جا سکے حضور کے روضہ مبارک تک، پھر آخر کار لکھ دیا کہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد راہ خبر کن، کہ اے نسیمہ کہتے ہیں کہ جو صبح صبح حضور کے روضے کی طرف ٹھنڈی ہوا جائے اس کو کہتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں نسیمہ جانب بطحا مدینہ طیبہ کا نام، کہ جب تم مدینہ منورہ سے گزرو نا تو کملی والے مصطفیٰ سبز گنبد والے کو میرا سلام کہہ دینا کہ تیرا ایک عاشق تڑپ دا پیا ہے۔ تو یہ حضور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں تھی، حضور کا عشق ان کے دل میں تھا۔ اگر حضور نعوذ باللہ من ذالک، اگر حضور مر کر دنیا سے جا کر خدا نہ خواستہ اگر حضور مر کر مٹی ہوتے نا تو ہمارے کلمہ ہمارا تبدیل ہو جاتا۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ناظرین، یہ بات سن کر آپ بھی تھوڑا سا محظوظ ہوں گے، کلمہ ہمارا تبدیل ہو جاتا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ صیغہ بدل جاتا، ہاں صیغہ بدل جاتا۔ کانا یکون جو ہوتا ہے نا، کانا یہ حدیث پاک کے اندر ہے نا، 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے قبر میں آنے والے، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما کنتا جو ہے نا یہ بھی کان یکون سے مطلب اسی کے صیغوں سے آتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کیا کہا کرتا تھا۔ اب ہم قبر میں جاتے ہیں نا، عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، ہم دنیا میں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ ہم قبر میں بھی کہیں گے کہ ہم تو مر کے پہنچے ہیں یہاں کسی دل ربا کے واسطے، ہم تو آئے ہی مصطفیٰ کے لیے، ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ تھا، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے۔ حضرت بلال سے نہیں کہا تھا جب آپ دنیا سے جانے لگے نا، بیوی پاس بیٹھی کہنے لگی واہ حزن آؤ، واہ حزن آؤ، ہائے غم کا عالم، میرے میاں دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا چلیے دنک ہے، واہ ترابا ہو، واہ ترابا ہو، خوشی کا عالم، خوشی کا عالم۔ انہیں آخیا کیوں؟ وجہ
آپ نے فرمایا کہ جس مصطفیٰ نو دیکھ کے ساری زندگی بلال اذان نہ پڑھدا رہا، ادھروں اکھ بند ہوئے گی، تسی مینوں قبر چ چھڈ آؤ گے، سارے چھوڑ جائیں گے، مصطفیٰ وہاں پہ آ جائیں گے، مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو بات یہی ہے کہ حضور علیہ السلام اگر خدا نہ خواستہ آپ دنیا سے جاتے، اور حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ واہ 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 واہ، مٹی پہ یہ حرام ہے بات۔ واہ واہ واہ، تیرے نالوں تو مٹی سمجھدار جنہیں رب، واہ 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 واہ، تیرے نالوں تو مٹی سمجھدار واہ 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 واہ، کہ جنہیں اللہ کا حکم من لے کہ انبیاء دے، شہداء دے، حفاظ دے، عالماں دے جسموں نو نہیں کھانا۔ ہائے 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 اگر ہائے، انبیاء کا جسم کھایا جاتا ہوتا تو رب فرماتا آج کے بعد کلمہ تم نے پڑھنا لا الہ الا اللہ کان رسول اللہ، واہ 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 واہ، محمد اللہ کے رسول تھے، ہاں، لیکن رب نے کانا لا کے نہیں دسیا، کانا نہیں لایا، نہیں، نہیں، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ ہائے ہائے، پہلا مسلمان ابو بکر بھی کانا پڑھتا تھا، ہاں، قیامت آئے گی تو آخری مسلمان بھی کانا نہیں پڑھے گا، ہاں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ واہ پڑھے گا۔ واہ واہ اس کا واہ، مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں معبود کوئی نہیں، ہاں، محمد کے علاوہ اب نبی کوئی نہیں۔ واہ 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 واہ، وہ ہیں، سبحان اللہ، ہیں، کیا بات ہے جی؟ ہیں، ہاں جی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی حیات پہ بات کی ہے میں نے، سبحان اللہ، کہ ہمارا کلمہ بھی یہ بتاتا ہے کہ حضور زندہ ہے، واہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہاں، سید اعلی حضرت، واہ، کیا عاشق رسول ہے جناب، واہ، تو زندہ ہے واللہ، سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، حضور ہمارے یہ دنیا کی آنکھوں سے آپ چھپے ضرور ہیں، ہماری لیکن آپ دنیاوی زندہ ہیں۔ آنکھ کی اتنی اوقات نہیں کہ آنکھ کو دیکھ سکے، بالکل جی، صحیح بات ہے، ہمارے تو آنکھیں گناہ گار ہیں، اوقات نہیں، حیثیت نہیں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں جاگتی آنکھوں سے ہمارے ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے حضور کے کوٹ مٹھن شریف اللہ اکبر، جب عشق تڑپا کیا بات ہے، کیا بات تو کیا اپنے چبارے پہ جا کر، چھت پر جا کر اللہ، آ میں ڈھولا سبحان کراں بیٹھی جا رہی، ہے، تو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا بات ہے جناب، اب مطلب یہ کہ ایسے لوگوں کو سننے والوں کی آنکھیں اس قابل ہے ہی نہیں، جی جی، اب سنا کس کو جا رہے ہیں، دیکھا کس کو جا رہے ہیں، پڑھا کس کو جا رہے ہیں۔ جی ہم اپنا پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے جی ہیں۔ ہاں، جی ہاں۔ ایک سوال میں نے آج آپ ہوسٹ ہیں، یہ بھی پڑھا ہے، آج آپ ہوسٹ ہیں اور میں مہمان ہوں، صحیح ہے۔ ماشاء اللہ ایمان تازہ کر دیا آپ کے، جی بھائی سبحان تو اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ میرے اساتذہ جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ہاں جی، واہ واہ، الحمدللہ، واہ یہ واہ۔ ان کے اساتذہ کا محبت کے- ادب اور احترام یہی ہوتا ہے، الحمدللہ میں تو دکھ رہا انہی ہے کا ہی وہ، دیوانہ ہوں، وہ دکھ رہا ہاں جی، ہے، انہی کی قدموں کے ساتھ لگنے والا ایک ادنا سا واہ، کتا ہوں ان کا، واہ، 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 کہ جو واہ، اللہ نے مجھے واہ، چلو قدر دی ہے تو ان کے قدموں کا صدقہ واہ، دی۔ واہ، واہ، تو ایک سوال میں نے یہ بھی پڑھا، انجینئر کہتا ہے کہ جی جو حضرت علی امیر معاویہ ہاں، ان کے بارے میں، لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھ رہے ہیں، آج تو آپ خود پھکی دے رہے ہیں انجینئر صاحب، میں تو خاموش ہوں بھائی، یہ پھکی دے رہے ہیں خود سے، میں تو کوئی سوال ہی نہیں کر رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹوں کی وجہ سے آپ انہیں کیا کہیں گے؟ حالانکہ ان کے بیٹے بھی کافر تھے، ہاں جی، ان کے بیٹوں کے بارے میں آپ جو یزید جو ہے نا، یہ میری بات ذہن میں رکھیں، جی، ہمارا اس کے بارے میں بھی عقیدہ ہے جی، کہ وہ ممبر پہ بیٹھنے والا تھا، جی ہاں، کلمہ پڑھنے والا جی تھا، ہاں، دمشق کی جامع مسجد کا خطیب تھا، ہاں، اور لیکن اس کے کچھ فاسق و فاجر ہونے کے بہت برے برے کام بھی تھے، جی ہاں، مثال کے طور پہ وہ کتے لڑاتا تھا، مرغ لڑانا اس کا کام تھا، ہاں، جوا بازی، شراب نوشی، زناکاری، کنجریوں کو نچانا، یہ برے برے کام اس کے تھے، لیکن یہ بات یہ ذہن میں رکھیں اس کی وجہ سے جناب امیر معاویہ پر بھونکنا نہیں چاہیے۔ باپ اگر کافر ہے تو بیٹا مسلمان ہے، جس طرح ابو جہل ہاں، اس کے بیٹا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ کے دن انہوں نے کلمہ پڑھا، حضور نے امن دیا ان کو، تو اب اکرمہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، جبکہ امی ابو حضرت کی جانب اکرمہ، سے جی، کوئی جی، ایمانی ماحول نہیں ملا، جی، جی، کیونکہ لیکن- ام جمیل تو کانٹے بچھاتی تھی، جی جی ام جمیل کانٹے جی، بچھاتی تھی، دیکھیں میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا جی ہوں۔ ہاں۔ اب یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پہ بھونکنا یہ کتنی بری بات ہے، جی، لیکن ہمارا اہل سنت کا الحمدللہ پھر کیا کریں، ہر موڑ پہ، ہر لمحہ، ہر سانس پہ سیدی اعلی حضرت یاد آ جاتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں اپنے ملفوظات کے اندر، انہوں نے روایت لکھی ہے، جی الحمدللہ ہمارا بھی اس بات پہ ایمان ہے کہ سارے یار نبی دے پیارے، پر کوئی نہیں انہیں چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہیں ہوبداراں ورگا،
نہ اس دھرتی پیدا ہونا انہ جان نثاراں ورگا آزم شان صدیق کی پوچھتا ہے اکو یار ہزاراں ورگا. واہ 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 واہ. اللہ نے انسانوں کے اندر مراتب بنائے ہیں. مثال کے طور پہ علم ہے، علم ایک ٹاپک ہے. جی میرے استاد الحمدللہ اعلیٰ، ان کے استاد ان سے اعلیٰ، ان کے استاد ان کے اعلیٰ. اب بھی حضور کی عظمت کی بات نہ کریں تو یہاں بھی بے وفائی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. سونیا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے مسلمان جو بھی عبادت کریں گے سونیا توانو غیر ممنون ثواب دیتا جائے گا. حضور آپ کا ثواب ختم نہیں ہوگا، آپ کا ثواب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. یہ حضور کا ثواب، حضور کو آج اس کا بھی ثواب پہنچ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ فرق مراتب بے شمار صحابہ کے درمیان. الحمدللہ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مولا علی اعلیٰ ہیں. حضرت امیر معاویہ کی شان تھوڑی شک ہی نہیں ہے، اس میں اللہ کی دین ہے نا جی، تقابلی جائزہ ہے ہی نہیں. مولا علی اعلیٰ ہے، جس کو حضور اپنا ویر کہتے ہیں، اپنا بھائی کہتے ہیں. وہ مجھے پھر وہ بات یاد آ گئی، ہجرت کی شب جب حضور گئے تو مولا علی کو بلایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ بھی جانثار صحابی، یہ بھی باوفا صحابی مولا علی شیر خدا، ان کو بستر پہ لٹا دیا. لیکن حضور سے کتنا عشق تھا. عشق اس کو کہتے ہیں کہ بندہ عاشق اپنے معشوق، محب اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پہ اپنی ذات کو قربان کرتا جائے. تو کسی نے کہا تھا کہ انگوٹھی وہی، دستار وہی، گفتار و کردار وہی ہے. انگوٹھی وہی، امامہ وہی، دستار و گفتار وہی ہے. چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. انگشت بدن دا ہوئے سبھی مکہ کے کافر، انگشت بدن دا ہوئے سبھی مکہ کے کافر. سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی. یہ ہے عشق ان کا. وہ بھی عاشق رسول، وہ لے کے جانے والے بھی عاشق رسول. عشق ہمیں سکھاتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مقام اعلیٰ دیا ہے. ٹھیک ہے، ان کا مقام چلو ان کے برابر نہ صحیح لیکن مقام ہے تو صحیح نا. قرآن فرما دے کلم وعد اللہ الحسنہ، سونیا تیرے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں. قرآن نے اس بات پہ گواہی دی ہے کہ آپ کے ہر صحابی کے لیے. اب چلتے ہیں آخر پہ کہ فرق مراتب بے شمار. سید اعلیٰ حضرت فرماتے کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار. جنگ ہوئی سی والی اشارہ کی فرق ہزاروں ہیں. ہم مانتے ہیں کہ فرق ہے ان میں، لیکن حق حضرت علی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اگلی بات پہ بلکہ جہاں مولا علی ہے وہاں حق ہے. حضور نے فرمایا بھی ہے، حضور نے فرمایا بھی ہے. اور حضور نے حضرت عمر فاروق کے لیے فرمایا تھا کہ یا اللہ عمر کی زبان پہ حق جاری فرما دے. اس لیے حضور فرمایا کرتے ہیں حضرت عمر کی تلوار ہر وقت طاقتور رہتی تھی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ فرق کے مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر امیر معاویہ ہیں ہمارے سردار، ان پر تان کار فجار. مطلب کیا ہے؟ 4 لائنوں کا بتا کے ہم اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. فرق کے مراتب بے شمار مطلب کیا ہے کہ ان کے مرتبوں میں فرق بہت ہیں. حق بدست حیدر کرار، حق مولا علی کے ساتھ تھا، مگر امیر معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار. وہ علی کو حق کہنے والوں کبھی امیر معاویہ کو غلط نہ کہہ دینا. وہ بھی ہمارے عزت کا تاج ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے الحمدللہ سروں پر ان کا بھی نام ہے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. مگر امیر معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار، ان پر تان کار فجار. ان پر بھونکنا یہ فاسق و فاجر جھوٹا ہونے کی بہت بڑی علامت ہے کہ جو بندہ حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا. اور کسی نے کہا تھا کہ جو بندہ امیر معاویہ پہ بھونکتا ہے نا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. یہ بھی کسی کا ایک مطلب قول ہے، موجود ہے. اللہ ہمارے عشق میں برکت عطا فرمائے. جی آمین. اور دلوں میں بہت شکریہ کہ آج کے اس جدید معاملات کے حساب سے یہ پروگرام کرنے کی بہت ضرورت تھی. آپ نے حکم فرمایا، الحمدللہ ہم استادوں کے حکم کے مطابق الحمدللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ناظرین نے ہمیں سنا الحمدللہ اور ہماری باتوں پہ غور کیا. آپ نے ایمان تازہ کر دیا، مزید برکات نصیب فرمائے. ایمان تازہ کر دے اور جذبہ ایک جگہ دیا اور عشق مزید ابھر گیا. یہ سب کریڈٹ جو ہے یہ کریڈٹ میرے استادوں کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید سلامتی عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا. ناظرین محترم کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ ہماری آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.